ہو جاتا ہے، میں چپ رہوں تو میرے اندر کی بغاوت مجھے مار دیتی ہے۔ خدا کی قسم اس مجبوری کی حالت میں بھی بات رسول اللہ کی کرتا ہوں۔ میں نے قسم پہلے بھی کھائی، میں قسم اب بھی کھاتا ہوں، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر آ جائے، بات وہی ہے جو میرے نبی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو چھوڑ کے تیری ذہنیت کے تناظر میں بات کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا تھا جب کتا برتن میں برتن کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، برتن کھانے والا بھی ہوتا ہے، برتن کھانے والا بھی ہوتا ہے، برتن پینے والا بھی ہوتا ہے، برتن عبادت والا بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عبادت نہیں ہے پانی پکڑو ادھر کھڑے ہو کے پیو، کیونکہ نسبت نبی کے قدموں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ برتن معاملات کا بھی ہوتا ہے، مثال نہیں دیتا، برتن نظام کا بھی ہوتا ہے، میں بات نہیں کرتا، برتن کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب کتا منہ دے جائے، کیا توجہ ہے، جب کتا منہ دے جائے، میرے نبی نے کہا 7 مرتبہ دھونا، 1 مرتبہ مٹی سے دھونا، کیا ایسے ہی نا افسر، آپ نے فقہ پڑھی ہے نا، یہی حکم ہے نا، خنزیر اگر منہ مار جائے 3 مرتبہ، کتا منہ مار جائے تو 7 مرتبہ۔ کتا ناپاک زیادہ ہے یا خنزیر؟ خنزیر زیادہ ناپاک ہے، یہ مسئلہ بھی سن لیں۔ کتوں کو بستروں میں چھپانے والوں کی ابتدا کرنے والوں کے لیے یہ درس عبرت بھی ہے، بات کتے والوں کی نہیں، بات محمد کی عظمت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، خنزیر منہ مار جائے تو 3 دفعہ، کتا منہ مار جائے 7 دفعہ، 1 دفعہ مٹی سے۔ سنیے، تبھی امام رشد نے یہ کہا تھا اس کا حکم فقہی لحاظ سے نہیں ہے، اس کا حکم طبی لحاظ سے ہے، اس کا حکم طبی لحاظ سے ہے۔ یہ امام ابن رشد کا پوائنٹ آف ویو ہے، نظریہ ہے۔ امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 7 مرتبہ، یہ ان کا نظریہ ہے، 7 مرتبہ دھوئیں گے، اس لیے کہ اصحاب ساتھ تھے، ان کی نسبت ان کی برکت کی وجہ سے 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ ایک اٹھے انہوں نے کہا نہیں 3 مرتبہ بھی دھونے، بات بن جاتی ہے، اس لیے کہ ہم زنانی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، نکاح سے فارغ ہو جاتی ہے، لہذا وہ جو اس کی نجاست ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں 3 سے نہیں ہوتی، 7 سے ہوتی ہے، اس لیے کتے کی خلقت جو ہے اس پر ہے کہ فرشتوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے، کتے سے الرجی تو میں کہہ گیا ہوں، ویسے ناپسند کرتے ہیں، تو بات کتے کی ہے۔ کتا جس برتن میں منہ مارے گا وہ ناپاک ہوگا، 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ آگے چلیے، جس گھر میں کتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، میرے نبی نے کہا ان کو مار دو، پھر کہا ریوڑ ہے ان کو چھوڑ دو، گھر کی رکھوالی ہے چھوڑ دو، شکار کرنا ہے چھوڑ دو، اس کے علاوہ ان سے دور ہو جاؤ، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک عالم فقیہ ہے، خون کے کتے کا جھوٹا پی جاتا ہے، اس کے دل پہ جو انوار الہی نازل ہو رہے تھے اور علم کی جو سقاط تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج کے زمانے کا جرمن سائنسدان اٹھا، اس نے کتے کے جھوٹے برتن کو پانی سے دھویا، پھر رکھ دیا،
یہ بات عام ہے. پھر پانی سے دھویا، پھر رکھ دیا، پھر پانی سے دھویا، پھر رکھ دیا. اب اس کے جراثیم کم نہیں ہوئے، پھر اس نے لگاتار دھویا تو مزید کم ہو گئے 7 مرتبہ. اب ادھر رسول اللہ کی بات ہے نا. ہمارے مولویوں نے تو صرف ختم پہ قرآن کو پڑھایا ہے اور رمضان میں خدا کی قسم الف سے شروع کیا ہے، والناس تک پڑھا ہے. نہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو سمجھ ہے. توجہ ہے؟ ابھی بات اب کرتا ہوں. نہ پیچھے ہونے والے کو اس قرآن کی سمجھ ہے، اور جو سننے کے لیے اوپر سے نازل آئے وہ پریشان بیٹھے ہیں. یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کرنت پڑھ رہا ہے. وہ تو اس لیے آئے تھے کہ تیرے پہ رحمت کے نزول کا سبب بنے. وہ پریشان ہے، یہ ظالم پڑھ کیا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. بات میں کیا کر رہا تھا؟ تو سامعین محترم، یہ قرآن ہے نا، قرآن. تو اس نے، وہ تو پھر دشمن ہے نا، لیکن دشمن بھی ایسے کہ جب رسول اللہ کی بات پہ تحقیق کرتا ہے تو فیصلہ کھڑا سناتا ہے. فیصلہ کھڑا سناتا ہے. آج کے مولوی کی طرح ڈنڈی نہیں مارتا، اپنی مرضی کے لیے دین کو نہیں ڈھالتا. یا تو قرآن کو صحیح پڑھ جیسے پڑھنے کا حق ہے، پھر تو بات صحیح ہے. نہیں تو حرام کھانا چھوڑ دے، مزدوری کر. یہ تیرے حق میں بہتر ہے. کل خدا کو کس منہ سے جواب دے گا؟ تو سامعین محترم، وہ کافر ہے لیکن بات سچی کر گیا. مٹی سے دھویا، پھر لگاتار 7 مرتبہ دھویا. دھونے کے بعد چیک کرتا ہے، جراثیم ایک نہیں رہتا. پھر مٹی پہ ریسرچ کرتا ہے، اس دھونے پہ ریسرچ کرتا ہے، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کتے کے لعاب میں ایک ایسا زہر ہے جس کو مٹی کے اندر ایک نشادر ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے. میں سائنسدان نہیں ہوں. کیا مانی کیوں بقول آپ کے، یہ میں کہہ رہا ہوں ان جوانوں کی، کیونکہ یہ میٹرک FSC کر کے بیٹھ رہی ہے. تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ مانی کیولز ہوتے ہیں نشادر کے اندر. وہ نشادر کتے کے لعاب کے اندر آنے والے زہر کو مارتا ہے. 1400 سال بعد جرمن سائنسدان یہ کہنے پہ مجبور ہوا جب کتے کے جوٹے کو ایک دفعہ مٹی کے ساتھ 7 مرتبہ پانی کے ساتھ دھوئیں گے، وہ لعاب ختم ہو جائے گا. کائنات کی جان محمد رسول اللہ نے سائنس کے دور میں نہیں، 1450 سال پہلے کہہ دیا کتے کے جوٹے کو تو جراثیم مر گیا. پتہ چلا رسول اللہ کی بات اتھنٹک ہے، رسول اللہ کی بات حقیقت ہے. اگر گولیاں کھا کے سکون حاصل کرتا ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ کی بات مان لے. خدا کی قسم نیند اتنی مزے کی آئے گی. اگر اس کا مزہ پوچھنا چاہتا ہے پھر مولوی سے پوچھ کتنے مزے سے سوتا ہے. جزاکم اللہ.